وہ اس قدر دلکش تھی کہ پہلی ہی نگاہ میں میرا دل اور دماغ جیسے قابو سے نکل گئے تھے۔ نظریں ہٹانے کا خیال ہی نہ آیا، بس دل چاہتا رہا کہ اسے دیکھتا ہی جاؤں، مگر وہ گھبراہٹ میں میری طرف دیکھ کر بولی، چھوٹے مالک، میں نسرین ہوں، اماں کی بیٹی۔ اماں بیمار ہیں اسی لیے آئی ہوں۔ اس کے تعارف پر میں نے بے اختیار اسے سر تپا دیکھا، کہیں سے بھی وہ نوکرانی نہیں لگ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب و انوکھے جذبات انگڑائیاں لینے لگے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، جی، آپ کے کمرے کی صفائی کرنی ہے؟ تو میں نے سرد لہجے میں کہا، کرو، کس نے روکا ہے؟ وہ جھاڑو لگانے لگی، اور میں نے شیشے میں اپنی جھلک دیکھی، جہاں سانولی رنگت اور چیچک کے داغوں سے بھرا میرا چہرہ مجھے ہی حقارت سے گھور رہا تھا۔ دوسری طرف نظر گئی تو وہ ملازمہ کی لڑکی مجھ سے نظریں چرانے میں لگی تھی۔ ظاہر ہے کوئی بھی مجھے زیادہ دیر تک دیکھ نہ پاتا تھا۔ مجھے اپنی ہی ذات پر نفرت کا احساس ہوا، غصہ آنے لگا، کیونکہ میں صرف دولت کا مالک تھا، صورت کا نہیں۔ میری شکل و صورت نے ہمیشہ ہر لڑکی کو مجھ سے بدکنے پر مجبور کیا تھا۔ 23 برس کا ہو چکا تھا، مگر دولت دیکھ کر بھی کوئی لڑکی شادی کے لیے تیار نہ ہوتی، سب انکار کر دیتی تھی۔ یہی سوچیں مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی، اور اسی لیے میں زیادہ تر چڑچڑا اور بیزار رہتا تھا۔ میرے والد کا سایہ کب کا اٹھ چکا تھا، اور والدہ بھی مسلسل بیماری کے باعث نڈھال رہنے لگی تھی۔ میری دولت دیکھ کر بظاہر سب رشتے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن جیسے ہی ان کی نگاہ مجھ پر پڑتی فوراً منہ موڑ کر اٹھ جاتے۔ میں نے دولت مند گھروں کے ساتھ ساتھ متوسط طبقے میں بھی شادی کی کوشش کی، مگر ہر بار لڑکیوں کی آنکھوں میں اپنی شکل کے لیے نفرت دیکھ کر میرے دل میں عورت سے سخت بیزاری نے جنم لے لیا تھا۔ لیکن حسن ایک ایسی حقیقت ہے جو چاہ کر بھی انسان کے دل کو مجبور کر دیتا ہے، اور ایسی دلکشی تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ وہ نوکرانی کی بیٹی تھی، مگر اس کے سراپا میں عجیب کشش چھپی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کا نازک چہرہ، اس کی تراشی ہوئی ناک، میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھین کر پرے پھینک دوں، اور اسے اپنے سامنے بٹھا کر بس تکتا رہوں، کیونکہ کچھ حسین چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دیکھنے کی خواہش اور بھی بڑھتی ہے۔ دل بھرتا ہی نہیں، اور وہ بھی یقیناً انہی میں سے ایک تھی، مگر وہ میری بدصورتی کے باعث نظریں ملانے سے کتراتی تھی، اور میں، جو عورت کی چاہت کے لیے ہمیشہ ترسا ہوا تھا، دل ہی دل میں چاہتا تھا کوئی مجھ سے محبت کرے، کوئی مجھے اچھا سمجھے۔ یہ تو ہر انسان کی فطری خواہش ہے۔ میں نے اس سے نرمی سے کہا، تمہاری اماں جب ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر وہی کام پر آئیں گی نا؟ وہ جھجکتے لہجے میں بولی، جی چھوٹے صاحب، اماں ہی آئیں گی، میں تو بس اماں کی بیماری کے باعث آتی ہوں۔ میں نے بات آگے بڑھائی، گھر میں باقی وقت کیا کرتی ہو؟ وہ بولی، چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی ہوں۔ اس دوران میں اس کی گلابی ہونٹوں، لمبی پلکوں اور دودھ جیسی سفیدی لیے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ آنکھیں بھی چمکدار اور بڑی تھیں۔ میں نے کہا، میری والدہ بیمار رہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کی ملازمہ رکھ لوں جو ان کی دیکھ بھال کرے۔ وہ دھیان سے میری بات سن رہی تھی، تو میں نے مزید کہا، اگر تم یہ ملازمت کرو تو میں تمہیں دگنی تنخواہ دوں گا۔ حالانکہ ماں کی تیمارداری کے لیے نرس پہلے ہی موجود تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، بس دیکھتا رہنا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کہنے لگی، کیا سچ میں صاحب جی؟ اماں کو تو آپ 10,000 دیتے ہیں، مجھے 20,000 دیں گے؟ میں نے کہا، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں، لیکن پھر دن رات یہیں رہنا ہوگا۔ وہ فوراً بولی، تو گھر میں رہنا کون چاہتا ہے صاحب جی؟ چھوٹا سا کمرہ ہے، اور ایک تنگ سا صحن جس میں ڈھیر سارے بہن بھائیوں کے ساتھ سو جاتے ہیں، نہ پنکھا ہے نہ بجلی، رات بھر مچھر کاٹتے ہیں۔ آپ کے کوارٹر تو بہت اچھے ہیں، سب میں پنکھے لگے ہیں۔ وہ اپنی غربت کا دکھ مجھے سنانے لگی، اور میں اسے ٹکٹکی باندھتے سنتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنی ماں نسرین کا کام بھی ساتھ سنبھال لے تو اس کی تنخواہ 50,000 کر دوں گا۔ یہ سن کر اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور چہرے پر خوشی کی جھلک نمودار ہو گئی۔ وہ بولی، میں آج ہی اماں سے بات کروں گی، مجھے نہیں لگتا انہیں اعتراض ہوگا۔ 50,000 تو بہت بڑی رقم ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جب تمہاری اماں ٹھیک ہو جائیں تو انہیں بھیج دینا، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ اس وقت تک وہ کمرے کی صفائی مکمل کر چکی تھی، اور میں بھی آفس جانے کے لیے تیار تھا، لہٰذا ماں کی خیریت پوچھ کر دفتر چلا گیا۔
मगर दिन फिर ज़हन पर उसी हसीन लड़की का साया छाया रहा। ना ऑफिस अच्छा लगा, ना मीटिंग, ना काम। बस वही सरापा नज़रों के सामने घूमता रहा। अगले रोज़ ही उसकी माँ बीमारी के बावजूद मेरे सामने बैठी थी। मैंने जो रकम बताई थी, वो तो बिस्तरे मर्ग पर भी होती तो आ जाती। वो घबरा कर बोली, साहब जी मेरी बेटी ज़रा सादा सी है। उसने कहा कि आप 50,000 पर उसे मुलाजमत देना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, हाँ तुमने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, लेकिन वो दिन रात यहीं रहेगी। मेरी वालिदा की देखभाल और घर का काम भी उसी के ज़िम्मे होगा। वो फ़ौरन राज़ी हो गई। इतनी बड़ी रकम तो मैं अपने ऑफ़िस की किसी पढ़ी-लिखी मुलाज़िमा को भी ना देता, मगर ये ऑफ़र मैंने सिर्फ़ उस लड़की के हुस्न के बाइस दी थी। वह ज़रूरतमंद थी या लालची मैं नहीं जानता था, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं उसकी क़ुर्बत चाहता था और दिल ही दिल में तय कर चुका था कि दौलत के ज़रिए उसे अपनी ख्वाहिशों के ताबे बना लूँगा। जब इंसान को अपनी चाहत जायज़ तरीके से न मिले, तो वो अक्सर ऐसे ही रास्ते ढूँढता है। मैंने सोच लिया था कि उस हसीन लड़की को अपने कमरे की ज़ीनत बनाकर रखूँगा। हालाँकि अपनी ज़ात में ऐसा शख़्स न था, मगर उसका हुस्न कुछ ऐसा पागल कर देने वाला था कि ज़ब्त करना भी मुमकिन न रहा। मेरी वालिदा के लिए तो वैसे भी नर्स मौजूद थी, लेकिन मैंने उस लड़की को अपने लिए चुना था। वो शाम को अपनी पोटली उठाकर आ गई और बोली, साहब जी मेरा क्वार्टर कौन-सा है? मैं कपड़े रख दूँ? फिर घर की सफाई कर लूँ। उसकी माँ तो आधे एडवांस पैसे लेकर जा चुकी थी। मैंने कहा, तुम क्वार्टर में नहीं रहोगी? वो हैरत से मुझे देखने लगी। तो मैंने अपने कमरे के बराबर वाला कमरा खोल कर दिखाया, जो वसी आरास्ता और तमाम सहूलतों से मुज़य्यन था। एसी, फर्नीचर सब मौजूद था। कमरा देखकर वो खुशगवार हैरत से मुस्कुरा उठी और बोली, सच साहब जी मैं इसी कमरे में रहूँगी? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मेरी वालिदा की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। ऐसे में मैं तुम्हें क्वार्टर से बुलाने तो नहीं जा सकता। हालाँकि हर क्वार्टर में इंटरकॉम मौजूद था, मगर हकीकत यही थी कि मैं उसे अपने करीब रखना चाहता था। वो बहुत खुश दिखाई देती थी। पूरे घर की सफाई की, बर्तन धोए और खाना भी बावर्चन के साथ मिलकर बनाया। रात को जब मैं दफ्तर से लौटा तो वो किचन की ज़मीन पर बैठी खाना खा रही थी। मुझे देखते ही मुअद्दब लहजे में सलाम किया। मैंने कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? वो बोली, साहब जी खाना खा रही थी। मैंने कहा, उठो यहाँ से। फिर बावर्चन को कहा, खाना गर्म करके टेबल पर लगाओ और तुम अपने कमरे में चली जाओ। मेरी वालिदा तो फालिज के बाइस ज़्यादातर कमरे में ही रहती थी। नर्स उनके साथ 24 घंटे मौजूद थी, इसलिए लाउंज में सिर्फ मैं ही खाना खाता था। जब खाने का इंतज़ाम होने लगा तो मैंने उस लड़की को पुकार कर कहा, ज़रा मेरे कमरे में आओ। वो बेचारी अपना खाना वहीं छोड़कर खामोशी से मेरे कमरे में आ गई। मैंने एक शॉपिंग बैग उसके हाथ में दिया और नरम लहजे में कहा, नहा धोकर ये कपड़े पहनो। हर वक्त मैले कुचैले कपड़ों में क्यों रहती हो? वो हल्की सी शर्मिंदगी के साथ बोली, साहब जी हम मुलाजिम तो ऐसे ही रहते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, और ये कपड़े पहनकर आज खाना तुम मेरे साथ टेबल पर बैठकर खाओगी। मैं उस पर नरमी और एहसानात करना चाहता था, ताकि कल जब मैं उसके करीब जाऊं तो एतराज़ ना हो। वह फ़ौरन राज़ी हो गई। बैग लेकर अपने कमरे में चली गई। उस वक़्त तक मैं बाकी तमाम मुलाज़िमों को उनके क्वार्टर में भेज चुका था। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। जब वो बाहर आए तो उसका रूप देखकर मैं चंद लम्हों के लिए साँस लेना भूल गया। उसके लंबे बाल और हसीन चेहरा मेरे होश उड़ा रहा था। वो नर्वस सी लग रही थी, बार-बार अपना दुपट्टा सँभाल रही थी, क्योंकि जो लिबास मैं लाया था वो ख़ासा चुस्त था और उसका गला आगे-पीछे से गहरा था। मैंने इशारे से उसे टेबल पर बैठने को कहा। वो बैठ गई। मैंने खुद उसकी प्लेट में खाना डाल कर दिया। वो मुझे हैरत से देखती रही। मैंने कहा, खाओ। वो खाना खाने लगी, मगर बेहद घबराई हुई थी, क्योंकि मैं खाने के दौरान भी टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। खाने के बाद मैंने नरमी से कहा, चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। चाय महज एक बहाना थी। दरअसल मैं उसे अपने कमरे में बुलाना चाहता था, ताकि उसने हुस्न को और करीब से देख सकूं। मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर में वो चाय लेकर आई और टेबल पर रख दी। मैंने कहा, यहाँ बैठो मेरे सामने। वो हिचकिचाते हुए बोली, साहब जी मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। मैंने पूछा, क्यों? क्या मुझसे डर लग रहा है? वो बोली, नहीं, बस रात बहुत हो गई है। मैंने कहा, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो सहम कर सामने बैठ गई। मैंने साइड टेबल का दराज खोला और वहां से खूबसूरत से कांच की चूड़ियां निकालकर उसके सामने रख दी।
चूड़ियाँ देखकर वो बेहद खुश हुई और मासूमियत से बोली, साहब जी ये मेरे लिए। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे लिए। उसने चूड़ियाँ पहन ली जो उसके हाथों पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने धीरे से पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, मगर दिल में अजीब सा तजस्सुस था। मेरे सवाल पर वो घबराकर सर झुका गई। उसकी पलकें लरस रही थीं और मैं दिल ही दिल में डरने लगा कि अगर उसने कह दिया कि मैं अच्छा नहीं लगता तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने फिर कहा, तुम्हारी खामोशी का मतलब यही लूँ कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जैसे बाकी लोग मेरे दागदार चेहरे को देखकर मुझे बुरा समझते हैं और मेरे साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। मेरा इतना कहना था कि वो लड़की तड़प सी गई। फौरन नफ़ी में हाथ हिलाकर बोली, नहीं नहीं साहब जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका इखलाक बहुत अच्छा है, वरना कौन है जो अपने मुलाज़मों पर इतनी अनायत करे। आपने ये जो कपड़े दिए हैं, हमारी बस्ती में तो लोग शादियों पर भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते। मैंने तो पहली बार इतना कीमती जोड़ा देखा है। और ये चूड़ियाँ, जब भी ईद ब्याह आता मैं अम्मा से कहती कि मुझे अच्छी चूड़ियाँ ला दो, मगर वो हमेशा आपदा के ठेले से सस्ती चूड़ियाँ ला देती थी, जिनका रंग चंद दिन बाद ही उतर जाता था। आप तो बहुत अच्छे हैं, मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। और इन दागों का क्या है जी? चेहरे के दाग हैं, दिल के तो नहीं। उसकी बातें मेरे दिल में उतरती चली गईं और मैं जैसे पल में हल्का हो गया। मैंने कहा, अच्छा, रात अब बहुत हो गई है, तुम जाओ सो जाओ। वो मुस्कुराकर उठी, शब बखैर कहा और कमरे से चली गई। वो जैसे जैसे वहां से जा रही थी उसका सरापा मेरी आंखों के सामने था। मैं उसे देख रहा था। गहरे गले से झलकती गर्दन पर मेरी निगाह ठहर गई थी। मेरे वजूद में एक झरझरी सी दौड़ गई थी। वो जा चुकी थी, मगर काफी देर तक उसकी तस्वीरें ज़हन में देखता रहा। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर आकर लेट गया। वो लड़की मेरे होशो हवास पर इस तरह छा गई थी कि दिल बेकरार होने लगा था। जी चाहा अभी जाऊं, उसे अपनी बाहों में भर लूं, अपना बना लूं और ये रात कभी खत्म ना हो। मैं एक बार बिस्तर से उठ भी गया, मगर फिर बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पा लिया कि वो अगर कोई कदम उठाया तो वो लड़की हाथ से निकल जाएगी। और यूं मैं करवट बदलकर सो सो गया। सुबह जब आँख खुली तो वो मुझसे पहले ही किचन में नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ थी। एक लम्हे को उसे वहाँ देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि आज से पहले कभी मैंने किचन में कदम नहीं रखा था। मगर उस लड़की की खातिर मैं खुद को चलता हुआ वहाँ चला ले आया। मुझे देखते हुए वो बोली, क्या हुआ साहब जी, आपको कुछ चाहिए? लेकिन मैंने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, फिर वही पुराने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। कल तो मैंने तुम्हें 5 नए सूट दिलाए थे, उनमें से कोई पहन लेती। वो मुस्कुराकर बोली, साहब जी वो तो इतने अच्छे जोड़े हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे कपड़े शादियों पर पहने जाते हैं। अब भला मैं घर के काम के लिए वो कपड़े कैसे पहन लूँ? उसकी बात सुनकर मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। पीछे खड़ी बेवजह हैरत से मुझे देख रही थी, मगर मैं सबको नज़रअंदाज करते हुए उस नर्मो नाजुक लड़की को किचन से बाहर लाकर सोफे पर बिठा दिया। सामने बैठकर कहने लगा, देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डांटूं ना और तुम्हारी तनख्वाह से पैसे भी ना काटूं, तो चुपचाप जाओ और वही कपड़े पहन कर आओ जो मैंने तुम्हें दिलाए थे, और साथ चूड़ियां भी पहन लेना। वो टिकटिकी बांधे मुझे देखती रही। फिर जब कुछ देर बाद कमरे से बाहर आई तो मेरे लाए हुए कपड़ों में वो उस घर की बहू ही लग रही थी। ये सोच आते ही मेरा वजूद लरस गया, क्योंकि पहले मैं समझता था कि ये सिर्फ अपने हुस्न की वजह से मुझे अपनी तरफ खींच रही है। वक्ती कशिश है, जो एक बार पूरी होगी तो उसकी कोई वक़्त बाकी नहीं रहेगी। लेकिन रफ्ता-रफ्ता मेरी अपनी सोच मुझे ही मलामत करने लगी। पहले मैं उसे सिर्फ एक बिस्तर पर लाना चाहता था, मगर अब दिल चाहता था कि ज़िंदगी भर ये मेरे साथ रहे। हालाँकि मैं जानता था कि वो मुझे इस नज़र से देखती तक नहीं, हमेशा नज़रें झुकाए रखती थी, और भला कोई मुझ जैसे शख्स से मोहब्बत भी कर सकता था? ये सोच मुझे बेचैन करने लगी। इसी दिन जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में गजरे बेचने वाला दिखाई दिया। मैंने गजरे खरीदे और घर आकर बगीचे में गई फाखरा को देखा, जो गुलाब के फूलों में खुशी से किसी मासूम बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी। मैं धीरे-धीरे उसके पीछे गया और गजरे उसके सामने रख दिए। जैसे ही उसने गजरे देखे तो खुशी से चहक उठी और बोली, ये किसके लिए लाए हैं साहब जी? मैंने कहा, तुम्हारे लिए। उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। फिर थोड़ी देर सोच कर बोली,
صاحب جی آپ مجھ پر اتنی عنایتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا تو کوئی رشتہ بھی نہیں، پھر آپ میرے لیے تحفے کیوں لاتے ہیں؟ وہ یہ کہتے کہتے رونے لگی اور ساتھ بتایا کہ صبح باورچن بھی مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ صاحب جی سے دور رہا کرو، جب سے تم آئی ہو تم نے انہیں دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل قابو نہ رہ سکا۔ میں نے فوراً باورچن کو بلایا، جو ڈرتی ڈرتی آئی اور پوچھنے لگی، صاحب جی خیر تو ہے؟ لیکن میں نے جیب سے اس کی بقایا رقم نکالی اور اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، کل سے تمہیں کام پر آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بیچاری روتی بلکتی میرے قدموں میں گر گرانے لگی، مگر میں نے فیصلہ کر چکا تھا اور اسے نکال دیا۔ اب بس میری ایک ہی خواہش تھی کہ فاخرہ کا دل جیت سکوں، تاکہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ اگر وہ اس گھر کی مالکن بن جاتی تو وہ سب لوگ جو مجھے بھی مسترد کر گئے تھے، ان کے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری محبت وہ بھی محسوس کرنے لگی ہے۔ آخر وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی، 19-20 سال کی جوان لڑکی تھی، جو میرے آنے سے پہلے خود کو سنوار لیتی، میری ہدایات پر عمل کرتی اور میری ماں کا بھی بے حد خیال رکھتی۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب اس نے تنخواہ کا پوچھا تو میں مسکرا کر قریب گیا اور کہا، تمہاری تنخواہ تو میں سود سمیت واپس کر دوں گا۔ وہ شرما کر بولی، کیا مطلب صاحب جی؟ میں آگے بڑھنے لگا تو وہ پیچھے ہٹتی ہوئی جا کر دیوار سے لگ گئی۔ میں نے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے گھیر لیا اور کہا، اب تو بھاگنے کے سارے راستے بند ہیں، مجھ سے دور جا کر کہاں جاؤ گی؟ یہ سن کر وہ مسکرا کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپانے لگی اور شرما کر بولی، صاحب جی پلیز دور ہٹے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور کہا، آج تیار رہنا، میں شام کو تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر حیا کی لالی پھیل گئی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی، کچھ نہ بولی، بس مسکراتی ہوئی بھاگ گئی، اور میں گہری سانس لے کر رہ گیا کہ میری زندگی اب ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ مگر مجھے کہاں خبر تھی کہ اس شام مجھے ایسے رازوں کا پتہ چلے گا جن سے معلوم ہوگا کہ جسے میں اپنی محبت سمجھ رہا تھا وہ حقیقت میں کچھ اور ہی نکلے گی۔ میں آج فاخرہ کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے اپنی ماں کو اشاروں میں بتا دیا تھا، اور وہ بھی اشاروں اشاروں میں بتا چکی تھی کہ انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ فاخرہ اچھی لڑکی ہے، اگر ہم غریب کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ میں نے شگون کا سارا سامان اپنے ساتھ لیا تھا اور ڈرائیور بھی میرے ساتھ تھا۔ خوشی خوشی اس محلے میں پہنچا جہاں فاخرہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ تنگ گلیاں، ہر طرف کچرا اور کھیلتے ہوئے ننگے بچے۔ فاخرہ ایسی جگہ رہنے کے لائق بالکل نہ تھی۔ گاڑی ایک جانب رکی تو میں اترا، کیونکہ آگے راستہ تنگ تھا۔ جب میں گلی میں قدم رکھا تو ایک طرف 2-3 لڑکے کھڑے ملے جو لوفر لگ رہے تھے۔ ایک کے منہ سے سگریٹ الجھا ہوا تھا اور وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرا تو اس نے روک کر پوچھا کہ آپ جیسے بڑے امیر کبیر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ یہاں میرے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ مگر وہ لڑکا میرے پیچھے پیچھے آنے لگا اور بار بار پوچھنے لگا کہ کن رشتہ داروں کے ساتھ؟ آج تک آپ کو اس محلے میں نہیں دیکھا، کن کے ساتھ رشتہ داری نکل آئی ہے؟ ابتدا میں وہ لڑکا مجھے ٹھیک نہ لگا، پھر میں نے بتا دیا کہ میں کسی عورت کے گھر جا رہا ہوں، دراصل ان کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جو سگریٹ اس کے ہاتھ میں تھی وہ زمین پر گر پڑی اور وہ گھبرا کر بولا، فاخرہ؟ وہی فاخرہ، وہ تو میری محبت ہے، اس سے میری شادی ہونے والی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ اس کی بات میں اتنی بلند تھی کہ میں کچھ کہہ نہیں پایا۔ ساتھ کھڑے تینوں لڑکے بھی قریب آ چکے تھے اور وہ بتانے لگا کہ فاخرہ نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے کہانی سنائی کہ وہ اسی کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتی تھی، ڈیرے پر ملتی تھی، کھیتوں میں برگد کے پیڑ تلے بیٹھ کر کچی چھلیاں کھاتے اور محبت بھری باتیں کرتی۔ وہ کہتا رہا کہ میں نے اس سے شادی کی بات کی تو وہ کہتی تھی کہ تم مجھے تبھی پا سکو گے جب تمہارے پاس ڈھیروں پیسے ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے کانوں میں جیسے دھواں سا اٹھا، پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے سوچا نہ تھا کہ فاخرہ بھی ایسی ہو سکتی ہے۔ کیا وہ صرف میری دولت کے لیے میری جذبات سے کھیل رہی ہے؟ وہ لڑکا مزید بتاتا گیا کہ فاخرہ کے اور بھی بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں۔ وہ لڑکوں سے بھی وہی ڈرامے کر کے پیسے مانگتی ہے، کبھی بیلنس، کبھی کپڑے، کبھی کھانے کی فرمائش۔ ان ساری باتوں کو سن کر میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ میں وہاں سے دل برداشتہ لوٹ آیا، اپنے ساتھ لائی ہوئی انگوٹھی، مٹھائیاں اور پھلوں کی ٹوکریاں کو لے کر
اندر جا کر اپنے کمرے میں زبردست غصے کے ساتھ داخل ہوا۔ جی چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دوں۔ کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا تھا۔ آئینے کے سامنے جب میں نے خود کو دیکھا تو اپنی رنگت پہلے سے زیادہ سیاہ اور چیچک کے داغ اور بھی بدصورت لگنے لگے۔ یوں محسوس ہوا جیسے میری ساری حقیقت صرف پیسے تک محدود ہے، اور اگر یہ پیسہ نہ رہا تو فاخرہ بھی محبت چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ یہی سوچ سوچ کر میں اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا اور پورا دن سگریٹ پر گزار دیا۔ اگلے روز جب وہ آئی تو مجھ سے سخت ناراض تھی۔ میں آفس کے لیے ٹائی باندھ رہا تھا کہ وہ بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہوئی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہا، کل آپ کیوں نہیں آئے؟ میں پورا دن انتظار کرتی رہی۔ اماں بھی منتظر تھی۔ میں نے جیب سے بٹوا نکالا، پیسے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور کہا، یہ لو تمہاری تنخواہ اور جاؤ اپنا کام کرو۔ میرے سخت لہجے پر وہ چونک گئی۔ کہنے لگی، عابد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جھنجھلا کر بولا، اور شٹ اپ، مالک اور نوکر کا فرق بھول گئی ہو کیا؟ مجھے ہمیشہ صاحب جی کہا کرو۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پیسے ہاتھ سے زمین پر گر گئے اور وہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا تھا مگر یہ نہیں کہ کوئی لڑکی میرے جذبات سے کھیل کرے۔ میں تو اسے پلکوں پر بٹھانا چاہتا تھا اور وہ… میں نے پیسے اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے۔ ناشتہ کیے بغیر ڈرائیور کو کہا، گاڑی نکالو۔ راستے میں دیکھا وہ روتی ہوئی اپنے گھر جا رہی تھی، مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ اگلے روز بھی وہ نہیں آئی اور میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بڑھ گئی۔ اس کی والدہ چپ چاپ کام کر رہی تھی۔ میں نے انہیں تنخواہ دی تو کہنے لگی کہ سر جی، میں بیمار رہتی ہوں اس لیے اب نہیں کر سکتی۔ آپ چاہیں تو میری بیٹی کو بلا لیں۔ میں نے کہا، وہ کیوں نہیں آ رہی؟ تم سے زیادہ اچھی تنخواہ کس نے دے دی اسے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، صرف کہا کہ ہم غریب ہیں مگر بے غیرت نہیں۔ میں نے طنزیہ کہا، کوئی مخمل پر ٹاٹ کا پیوند نہیں لگاتا، اور وہ خاموشی سے چلی گئی۔ 3 دن اسی حال میں سگریٹ سلگاتا رہا۔ آخرکار فاخرہ کے گھر جا کر پہنچا۔ وہ کھانا پکا رہی تھی۔ والد ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ والدہ وہیں تھی۔ میں نے کہا، فاخرہ سے کہو واپس آ جائے، پیسوں کی فکر نہ کرے، جتنے چاہے دوں گا۔ مگر وہ خود بول پڑی، صاحب جی، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں اور نہ ہی آپ کے گھر کام کرنا ہے۔ اس کی بات پر غصے سے تل ملا گیا اور واپس آ گیا۔ سوچتا رہا اسے اتنی اکڑ کس بات کی ہے، چاہت تو پیسوں کی ہی تھی۔ وہ میں دینے کو تیار تھا، پھر بھی کیوں نہ آئی، لیکن سچ یہ تھا کہ اس کے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے راستے بند کرنے شروع کر دیے۔ اس کے باپ کی نوکری پر جھوٹے الزام لگوا کر اسے چھڑوا دیا، پھر وہاں بھی ہاتھ مارا جہاں وہ کام کر رہی تھی۔ بس یہی چاہتا تھا کہ وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئے۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ مانا کہ وہ دھوکے باز تھی مگر اس کے بغیر جینا محال لگنے لگا تھا۔ چند روز بعد اس کی والدہ میرے گھر آئیں اور کہا کہ مجھے نوکری چاہیے۔ میں نے شرط رکھی کہ نوکری ملے گی، مگر صرف اس صورت میں جب کام فاخرہ کرے۔ پیسے جتنے چاہو ملے گے مگر کھانا وہی بنائے گی، دن بھر وہی میرے گھر رہے گی اور رات 10 بجے ڈرائیور اسے گھر چھوڑ آئے گا۔ ان کی آنکھوں میں مجبوری صاف جھلک رہی تھی اور میں جانتا تھا وہ انکار نہیں کر پائیں گی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر جب میری نظر پڑی تو دل میں کچھ ہوا تھا، مگر میں نے لاپرواہی کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ وہ خاموشی سے گھر کے سارے کام نمٹا رہی تھی، کھانا بھی بنایا اور میرے سامنے ٹیبل پر سجا دیا۔ میں جیسے ہی بیٹھا تھا وہ کچن کی طرف پلٹنے لگی، مگر میں نے روک کر کہا، کہاں جا رہی ہو؟ میری پلیٹ میں سالن ڈالو۔ یہ سن کر وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی میرے قریب آئی۔ پلیٹ میں سالن ڈالا، ہانڈی سے روٹی نکال دی اور گلاس میں پانی بھر کر میرے سامنے رکھا۔ پھر آہستگی سے بولی، صاحب جی کچھ اور چاہیے؟ میں نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، محبت چاہیے تھی، لیکن وہ بھی اب پیسوں کے ساتھ بکتی ہے۔ جہاں 4 نوٹ زیادہ ہوں لوگ وہیں کا رخ کر لیتے ہیں۔ ہمارے جیسے بدصورت مردوں سے کوئی لڑکی دل تو لگاتی نہیں، مگر نوٹوں کے لالچ میں بولتا رہا، اور وہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، اپنی آنکھوں کو اتنا ظلم مت دو، جانتا ہوں مجھے دیکھنا آسان نہیں، میں ان مردوں میں شامل نہیں جنہیں کوئی دیر تک دیکھ سکے۔ میں چاہتا تھا وہ کہہ دے کہ نہیں عابد، مجھے تم سے محبت ہے، سچی محبت، لیکن اس کی خاموشی میرے دل کو جلا رہی تھی۔ جب تک میں کھانا کھا رہا وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر برتن سمیٹ کر کچن میں جاتی ہوئی بس اتنا بولی کہ صاحب جی ڈرائیور سے کہہ دے مجھے گھر چھوڑ آئے۔ میں نے کہا، پہلے 1 کپ کافی بنا کر میرے کمرے میں لے آ۔ وہ بنا لائی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔
میں نے ڈرائیور کو فون کر کے کہا فاخرہ کو باعزت اس کے گھر چھوڑ آنا۔ وہ میری بات سن کر کمرے سے نکل گئی۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو جسم ٹوٹ رہا تھا، بخار نے چور کر رکھا تھا۔ آفس فون کر کے کہہ دیا کہ نہیں آؤں گا اور دوبارہ سو گیا۔ کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز پر آنکھ کھلی تو دیکھا فاخرہ جھاڑو لیے صفائی کر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ہائے ہائے کرنا شروع کیا تو وہ فوراً میرے قریب آ کر بولی، صاحب جی کیا ہوا ہے؟ میں نے سختی سے کہا تمہیں کیا، کسی ملازم سے کہو پانی دے جائے۔ وہ جھاڑو پھینک کر باہر نکلی اور کچھ دیر بعد گلاس لے کر واپس آئی۔ میرا ماتھا چھو کر گھبرا گئی۔ صاحب جی آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ پھر مجھے سہارا دے کر بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور میرے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی۔ اگر یہ سب ڈرامہ بھی تھا تو بھی مجھے سکون دے رہا تھا۔ میں چاہتا تو ڈاکٹر کو گھر بلا لیتا، مگر مجھے اس کی فکر مندی بھا رہی تھی۔ بخار کچھ ہلکا ہوا تو اس نے ناشتہ لا کر کہا، میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے کہ آپ ناشتہ کر لیں، وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ میں نے کہا ضرورت نہیں، فون پر ڈاکٹر بلا لیتا ہوں۔ ڈاکٹر آیا، دوائیاں دے کر گیا اور کہا 2 دن میں آرام آ جائے گا۔ سارا دن فاخرہ نے میرا بے حد خیال رکھا۔ رات کو جب جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کیے کہا، میری حالت ٹھیک نہیں، پلیز آج مت جاؤ۔ وہ رک گئی اور پوری رات کرسی پر بیٹھ کر میرا سر ٹھنڈی پٹیوں سے ٹھنڈا کرتی رہی۔ کبھی دودھ کے ساتھ دوا دیتی، کبھی میرا بخار چیک کرتی۔ میرا دل چاہا وقت رک جائے۔ اگلے دن جب وہ رات کو واپس جانے لگی تو میں نے بٹوے سے 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور کہا تم نے میرا بہت خیال رکھا، یہ اس کی قیمت ہے۔ وہ حیران آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، میرے کلاس کو پیسوں میں مت تولو صاحب جی، مجھے میری نظروں میں مت گراؤ، میں نے آپ کی خدمت کر کے کوئی احسان نہیں کیا۔ پھر وہ آہستگی سے بولی کہ کل میرا نکاح ہے، اس لیے مجھے چھٹی چاہیے اور اس کے بعد اماں ہی کام پر آیا کریں گی۔ یہ سن کر میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے گھبرا کر کہا، نکاح؟ کس سے نکاح ہے؟ کیوں نکاح ہو رہا ہے؟ مگر میرے سوالوں پر وہ خاموش ہو گئی، سر جھکا لیا اور چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جنہیں اس نے جھٹ سے اپنی چادر کے کونے سے صاف کیا اور پھر لرزتی آواز میں بتایا کہ میرے ابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، جس سے میری شادی ہونے والی ہے، وہ ایک نشئی ہے، سارا دن نشے میں دھت پڑا رہتا ہے۔ ابا کی اس سے کوئی پرانی جان پہچان تھی، اس نے ابا کو کچھ قرض دے رکھا تھا اور اب وہ واپس مانگ رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رکی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ صاحب جی آپ کو میں نے کن باتوں میں الجھا دیا، میری اتنی حیثیت بھی نہیں کہ اپنے گھر کے دکھڑے آپ کو سناؤں۔ آپ کی طبیعت اب بہتر ہو جائے گی، پوری رات میں نے آپ کو آیت الکرسی دم کیا ہے اور پانی پر دم کر کے آپ پر چھڑکا بھی ہے، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر پوچھ بیٹھا، فاخرہ کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ میرے سوال پر اس نے ایک لمبی سانس لی، اس کی کیفیت ہی سب کچھ کہہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر یہ سب سن کر کہ اس کا نکاح ہونے والا ہے میں اندر سے ٹوٹ کر بکھر گیا، دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ مگر مرد تھا نا، اس کا دھوکہ ایک بار پھر یاد آ گیا، لہٰذا میں زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں تو میں زمین سے اٹھا کر سر پر بٹھانے والا تھا۔ جانتی ہو کچھ مرد اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی نہیں بلکہ سر کا تاج بناتے ہیں، اور تمہارے لیے میں وہی چاہتا تھا، لیکن دیکھو تم نے کیا کیا۔ تم جیسی لڑکیاں جو پیسوں کے پیچھے بھاگتی ہیں اور نوٹوں کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہیں، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر میرے ساتھ مخلص رہتی تو آج یوں دربدر نہ ہوتی، تمہارے نصیب میں وہ نشئی ہی لکھا تھا اور تم اسی کے قابل ہو۔ دل میں میرا دکھ سلگ رہا تھا، میں جل رہا تھا، مگر زبان پر سحر ہی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری باتوں سے ٹوٹ جائے، اذیت میں مبتلا ہو، کیونکہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے تو اس سے محبت کی تھی، مگر بدلے میں وہ یہ سوچ کر میرا وجود کانپ اٹھا۔ فاخرہ نے کچھ نہ کہا، صرف اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ شام کو 5 بجے اس کا نکاح تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ماں آئی اور دعوت دی کہ صاحب جی میری بچی کا نکاح ہے، آپ ہمارے غریب خانے کو رونق بخشیں گے۔ مگر میں نے بے نیازی سے دکھاتے ہوئے کہا، میری ایک ضروری میٹنگ ہے، وقت ملا تو آ جاؤں گا۔ لیکن اندر سے دل میں ایک خلا سا بھر گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرا سب سے قیمتی سرمایہ مجھ سے دور ہو رہا ہو۔ آفس گیا تو ضرور مگر جلد ہی واپس آ گیا۔ بار بار گھڑی پر نظر جاتی رہی، مگر 3:30 بجے جب سوئیوں پر نظر ٹھہری تو میں نے گہری سانس لی اور سوچا کہ آخری بار ہی صحیح مجھے فاخرہ کے نکاح میں جانا چاہیے۔
مجھے دیکھنا ہے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جس کی قسمت میں یہ آئی ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو تیار رکھا، سفید کرتا شلوار پہنی جو میں شاذ و نادر ہی پہنتا تھا، کیونکہ سفید رنگ صرف گورے مردوں پر جچتا تھا، لیکن آج یہ رنگ میں نے خود پر ایک نظر طنز کے طور پر اوڑھ لیا تھا۔ شاید محبوب کے دھوکے کے بعد انسان کو خود سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھا اور ایک بار پھر انہیں گلیوں کی سمت نکل پڑا تھا جہاں فاخرہ رہا کرتی تھی۔ راستے بھر اس کے ساتھ گزارے لمحات ذہن پر چھائے رہے۔ سگنل پر گاڑی رکی تو خیالوں میں ڈوب گیا۔ ہوش تب آیا جب پیچھے گاڑیوں کا شور اٹھا، آنکھوں سے دو آنسو چھلک کر گالوں پر بہہ نکلے، مگر میں نے فوراً انہیں صاف کر ڈالا۔ میں اس قدر کمزور پڑ بھی کیسے سکتا تھا؟ مجھے تو بس یہ دیکھنا تھا کہ آخر وہ کون ہے جس کے لیے اس نے مجھے جھٹلا دیا۔ جیسے ہی اس کے محلے گلی میں پہنچا تو دیکھا گلی رنگ برنگی چھڑیوں سے سجی ہوئی تھی، دیواروں پر سفید چونا پھیلا ہوا تھا، بچے نئے نئے کپڑوں میں بھاگ رہے تھے۔ میری گاڑی رکی تو سب نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں گاڑی سے اترا، ایک ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور دوسرے میں سلامی کے پیسے لیے آگے بڑھا۔ فاخرہ کے باپ نے مجھے دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گیا، سمجھ نہ پایا کہ کہاں بٹھائے۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا اور صوفے پر جا بیٹھا جو شاندار دلہا دلہن کے لیے سجایا گیا تھا۔ پانی پیش کیا گیا مگر میں نے انکار کر دیا۔ چہرے پر سختی کے ساتھ میں نے فاخرہ کے باپ سے کہا، فاخرہ کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے گھر کے اس حصے میں لے کے جہاں عورتیں تھیں۔ میرا ہر قدم بھاری ہوتا جا رہا تھا، جیسے سانس رک رہی ہو۔ بلا شبہ فاخرہ حسین تھی، دلہن بڑھ کر تو یقیناً قیامت ڈھا رہی ہوگی، مگر افسوس کہ وہ میری نہیں کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے کمرے میں قدم رکھا تو وہاں فاخرہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن جو میں نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے گمان کیا تھا کہ وہ عروسی جوڑے میں خوشی سے دمک رہی ہوگی، مگر وہ بالکل الٹ تھا۔ اس کی ماں زبردستی اس کے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنا رہی تھی، مگر وہ سختی سے انکار کر رہی تھی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پہننے، ان کا رنگ بہت تیز ہے، آپ انہیں ہٹا دیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اچانک مجھے وہ دن یاد آ گیا جب یہی معصوم صورت میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور بولی تھی کہ میری اماں مجھے اچھی چوڑیاں نہیں دلاتی، مجھے چوڑیاں بہت پسند ہیں۔ آخر کیا ہوا تھا جو آج وہ سب بدل چکی تھی؟ اس نے تو سرخ آلوسی لباس بھی نہیں پہنا تھا، بلکہ سفید رنگ کا سادہ فراک پہنا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے آج اس کی ڈولی نہیں بلکہ اس کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ جب فاخرہ کی ماں کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ لپک کر میرے پاس آ گئی اور خوشی اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں بولی، صاحب جی آپ واقعی آ گئے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ یہاں آئیں گے۔ یہ سنتے ہی فاخرہ کی نظریں میرے چہرے پر ٹکی اور اگلے ہی پل وہ شرم سے جھک گئی، اپنے دوپٹے کو درست کرنے لگی۔ میں نے سب کے باوجود تلخ لہجے میں اس کی ماں سے کہا، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک نشئی کو کیوں دے دیا ہے؟ کیا آپ جانتی نہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے؟ یا پھر اتنا پیسہ دے دیا ہے کہ آپ کی بیٹی مان گئی ہے؟ یہ سنتے ہی فاخرہ کے چہرے پر تڑپ ابھری اور اس نے میری طرف دیکھا جیسے میرے دل کے اندر کا لاوا باہر پھوٹ رہا ہے۔ اس کے ماں نے آہ بھری اور بولی، صاحب جی میرا شوہر بڑا سخت آدمی ہے، اس نے سراج دین نے قرضہ لیا تھا، جب ادا نہ کر سکا تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہم مجبور ہیں، عورت ذات کا کہاں بس چلتا ہے۔ میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھ کر گلدستہ فاخرہ کے ہاتھ میں دیا اور سلامی کے پیسے بھی اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے پھول تو قبول کر لیے مگر پیسے لینے سے انکار کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئے تھے۔ وہاں مزید ٹھہرنا میرے بس میں نہ رہا اور میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر بارات پہنچ چکی تھی، لیکن وہ بارات کسی تماشے سے کم نہ تھی۔ 6-7 آدمیوں کا مختصر سا جتھا اور دلہا جو عمر میں مجھ سے بڑا ایک ٹانگ سے لنگڑاتا، منہ میں پان چباتا اور تھوکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ منظر میرے دل کو چھلنی کر رہا تھا، لیکن میں بے بس تھا۔ سوچتا رہا اگر فاخرہ نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو وہ آج اس حال میں نہ ہوتی۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا تو وہی لڑکے دکھائی دیے جو پہلے میرے سامنے فاخرہ پر الزام تراشی کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی پیٹھ میرے طرف تھی اور میں نے قریب آ کر جو کچھ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، بہت اچھا ہوا اس فاخرہ کے ساتھ، یہی ہوا میں اسے بلاتا تھا تو نہیں آتی تھی۔ دوسرا بولا، ہاں ایک دن ہاتھ پکڑا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا،
اب اچھا ہوا کہ یہ نشئی ہی اس کی اکڑ نکالے گا۔ یہ سن کر میرے اندر طوفان برپا ہو گیا۔ میرا ضمیر مجھے زور سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہی تھی میری محبت۔ راہ چلتے بدماشوں کی باتوں میں آ کر میں نے فاخرہ پر شک کر لیا تھا۔ وہ تو ایسی ہرگز نہ تھی۔ تبھی انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور ہڑبڑا گئے، مگر میں نے ایک کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور تیز قدموں سے اندر بھاگ گیا۔ نکاح شروع ہونے ہی والا تھا، مگر میں نے بلند آواز میں کہا، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ فاخرہ کا نکاح اس نشئی سے کسی صورت نہیں ہوگا۔ فاخرہ کا باپ آپ کو آگ بگولا ہو کر بڑھا اور بولا، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ میری بیٹی ہے، میں جسے چاہوں اس سے نکاح کروں۔ مگر میں نے اس کے سامنے ڈٹ کر کہا، فاخرہ سے نکاح صرف میرا ہوگا اور قرض کی رقم بھی ادا کرتا ہوں۔ اس نے کہا 70,000 ہے۔ میں نے فوراً رقم ادا کی اور اس نشئی کو کہا یہاں سے نکل جا۔ وہ پیسے لے کر فوراً چلتا بنا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ فاخرہ کی ماں روتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ بارات واپس چلے گی، مگر میں وہیں کھڑا تھا۔ اب بطور دولہا میں نے اعلان کیا کہ فاخرہ کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ یہ سن کر فاخرہ حیران رہ گئی۔ اس نے لرزتے لہجے میں کہا، آپ کیوں نکاح کریں گے مجھ سے؟ کیا پہلے کم اذیت دی ہے مجھے؟ محبت پر شک کیا، میرے کردار پر انگلی اٹھائی، کہا کہ نوکر اور مالک برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے اور اس بار میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہا، یہ سب محض غلط فہمی تھی، میں بدگمان ہو گیا تھا۔ میں نے اسے وہ سب سنایا جو سنا اور جس نے مجھے گمراہ کیا۔ وہ بھی رو پڑی۔ میں نے کہا، اب تمہارا نکاح صرف مجھ سے ہوگا۔ پھر میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کیا سفید کپڑے پہن رکھے ہیں؟ آج تو تم دلہن بنو گی۔ میں فوراً اس کی ماں کے ساتھ بازار گیا، ایک خوبصورت عروسی لباس اور بیوٹیشن لے آیا۔ کچھ ہی دیر میں فاخرہ دلہن کے روپ میں میرے سامنے تھی۔ وہ منظر خواب جیسا تھا، اب وہ صرف میری دلہن تھی۔ نکاح خوان نے نکاح پڑھایا اور میرا اور فاخرہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ فاخرہ رخصت ہو کر میرے ساتھ گھر آ گئی تھی اور اب تک بالکل خاموش تھی۔ میں نے پہلے ہی ملازموں سے کہہ کر اپنا کمرہ دلہن کے استقبال کے لیے سجا رکھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو فاخرہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ بستر پر سرک کر مجھ سے دور ہوگی۔ میں ذرا اور قریب ہوا تو وہ مزید پیچھے ہٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے میں نے آگے بڑھ کر اس کے بازوؤں کو تھام لیا اور وہ اچانک رو پڑی۔ روتے ہوئے اس نے کہا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا عابد۔ میں آپ سے دل سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن آپ نے میری محبت پر شک کیے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دھیمے لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دو، یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اب کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ میرے سینے سے لگی رہی اور میں اس کی کمر سے ہلاتا اس کے سر پر بوسہ دے رہا تھا۔ وہ رات میری اور فاخرہ کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، اور آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد میں نے فاخرہ کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں آنے دیا۔ وہ میرے ساتھ خوش و خرم ہے اور میں اسے پا کر یوں محسوس کرتا ہوں جیسے دنیا کے خوش نصیب ترین مردوں میں سے شامل ہو گیا ہوں۔ وہ مرد جو اپنی محبت پا لیتے ہیں۔